بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت۔ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ انشقاق، اس کا شمار بھی مکی صورتوں میں ہوتا ہے۔ آخری پارے میں عموماً یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جمع کر دی گئی ہیں۔ اکثر ان میں سے وہی ہیں جو مکہ مکرمہ میں مکی حیات طیبہ میں نازل ہوئیں اور عقائد پہ بحث کرتی ہیں۔ حیات انسانی کو زیر بحث لا کر اسے عقائد کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، ایسا حادثہ ہوگا کہ زمین ہی نہیں لرزے گی، پہاڑ ہی نہیں ٹوٹیں گے، بلکہ ستارے سیارے کوئی چیز حتیٰ کہ آسمان تک پھٹ جائیں گے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے پروردگار کی اطاعت میں پھٹے گا، اس کے حکم کو بجا لائے گا، اور یہی اس پر واجب ہے۔ یعنی اللہ کا حکم ہوگا جب، کوئی چیز اسے توڑ نہیں سکتی، پھاڑ نہیں سکتی، مرور زمانہ سے وہ متاثر نہیں ہوتا۔ کب سے اللہ کریم نے بنایا، کب تک رکھے گا، کوئی ٹوٹ پھوٹ مرمت، کوئی کہیں سے پرانا ہو جائے، کہیں کوئی دراز ہو، کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن جب وہ بنانے والا، وہ مالک، سلامت رکھنے والا حکم دے گا تو پھٹ جائے گا، اور اللہ کا حکم بجا لانا ہی اس کے لیے ضروری ہے، یہی اسے زیب دیتا ہے۔ احکام الہی دو طرح سے ہیں۔ ایک احکام ہے تکوینی، جو اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے اور ہر چیز کو ماننا پڑتا ہے، ماننے کے سوا چارہ ہی کسی کے پاس نہیں۔ وہ آسمان ہو، زمین ہو، سورج، چاند، ستارے، کائنات کی کوئی چیز ہو، مخلوق، حیوان، انسان، جن، شیطان، فرشتہ، کوئی چیز، خود انسان کو بھی ماننا پڑتا ہے۔ انسان کب پیدا ہوگا یہ اللہ کا حکم ہے، کوئی اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوتا، اور جب وہ پیدا کرنا چاہتا ہے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس کی شکل کیا ہوگی، قد کاٹ کیا ہوگا، ذہن کیا ہوگا، عقل خرد کتنا ہوگا، رزق کتنا ہوگا، عمر کتنی ہوگی، موت کب آئے گی، بیماری کون کون سی، یہ تکوینی احکام ہیں۔ کائنات کا ہر ذرہ بے چوں چراں مانتا ہے، انکار کی جرات نہیں رکھتا۔ دوسرے احکام ہوتے ہیں جنہیں کہتے ہیں تشریعی، شریعت جسے کہتے ہیں،
تشریعی احکام وہ ہیں جو اللہ کریم نے احکام دے کر مکلف مخلوق کے لیے شریعت ہے۔ مکلف مخلوق 4 قسم ہے: جن، انسان، جن، فرشتے اور شیطان۔ شیطان مردود ہے، اس سے اطاعت کی توفیق سلب کر لی گئی، وہ شریعت پر عمل کر سکتا ہی نہیں، اس سے عمل کی توفیق ہی سلب ہو گئی۔ فرشتہ سراپا اطاعت ہے، اسے نافرمانی کرنے کا کوئی خطرہ نہیں۔ پیچھے رہ گئے جن اور انسان، یہ کبھی اطاعت کرتے ہیں کبھی نافرمانی کرتے ہیں، اس کا انہیں اختیار ہے ایک خاص وقت تک، جب تک دنیاوی زندگی ہے۔ دنیاوی زندگی ختم ہوگی تو تشریعی احکام بھی ختم ہو جائیں گے، آخرت میں تو کوئی شریعت لاگو نہیں ہوگی۔ دنیاوی زندگی میں تعمیر آخرت کے لیے تشریعی احکام ہے، اور اختیار دیا گیا ہے وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے راستہ بتا دیا ہے، اب کوئی اطاعت شکر کا راستہ اختیار کرتا ہے یا ناشکری کا، اب اس کا اختیار ہے۔ تو یہ احکام چونکہ تکوینی ہوں گے تو ہر ایک کو ماننے پڑیں گے، حتیٰ کہ آسمان بھی پھٹ جائے گا اور اللہ کے حکم کی، رب العالمین کے حکم کی اطاعت کرے گا، یہی اس پر واجب ہے، یہی اسے زیب دیتا ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو کھینچ تان کر برابر کر دیا، ایک چٹیل میدان بنا دیا جائے گا، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جتنی مخلوق کو اس نے اپنے اندر سمو رکھا ہے ساری کو نکال باہر پھینکے گی۔ انسان، حیوان، چرند پرند، جتنے ذوی الارواح اس نے اپنے اندر سمو رکھے ہیں سب باہر نکال دے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، وہ بھی اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل کرے گی۔ وَحُقَّتْ، یہی اس پر واجب ہے، اس کے بغیر اس کے پاس کوئی چارہ نہیں، یہی کرنا ہے اسے۔ نفخہ اولا پر سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز تباہ ہو جائے گی۔ کرنا کی آواز آہستہ 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 بلند ہوتی 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 اتنی بلند ہوگی کہ زمین پھٹنے لگے گی، پہاڑ اڑنے لگیں گے، سمندر بھاپ بن جائیں گے، سیارے جھڑ جائیں گے، تاکہ آسمان پھٹ جائے گا، ہر چیز تباہ ہو جائے گی۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز تباہ ہو، کچھ باقی نہیں رہے گا سوائے ذات باری کے۔ پھر دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو میدان حشر بپا ہوگا، زمین برابر کر دی جائے گی اور زمین اپنا پیٹ خالی کر دے گی، تمام ذوی الارواح کو باہر نکال کرے گی، انسان، جانور، حیوان سب سامنے آ جائیں گے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو پوری محنت اور کوشش سے بارگاہ الہی کی طرف رواں ہے، تو رک نہیں سکتا، تیری ایک ایک سانس ایک ایک قدم ہے، تیرا ایک ایک دن ایک ایک قدم ہے، تو ہر لمحہ موت کی جانب بڑھ رہا ہے، آخرت کی جانب بڑھ رہا ہے، میدان حشر کی جانب رواں دواں ہے۔
فملاقی ہے، بالآخر تجھے وہیں پہنچنا ہے، اللہ کے حضور پہنچ جائے گا، یہ بھاگ نہیں سکتا۔ اللہ اللہ اللہ۔ ہم یہاں یوم پیدائش کے حوالے سے اسے ہم اردو کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے، انگریزی میں نام برتھ ڈے ہی لیتے ہیں، اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جنہیں مرے صدیاں بیت گئیں ان کا بھی برتھ ڈے منایا جاتا، بچوں کا مناتے ہیں، بڑوں کا بڑے خوش ہوتے ہیں، اتنے سال عمر ہو گئی۔ یہ یاد دلاتا ہے کہ اتنا وقت گزر چکا، اتنی منزل موت کے قریب ہو گئے ہو۔ یا ایھا الانسان انک کادح، اے انسان تو پوری کوشش سے چل رہا ہے، بھاگ رہا ہے، الی ربک، اپنے رب کے بارگاہ کی طرف، قدحا، پوری محنت سے دوڑ رہا ہے۔ ایک ایک سانس کو اگر تو ایک ایک قدم سمجھے، ایک ایک دل کی دھڑکن کو اگر تو ایک ایک قدم سمجھے تو دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے۔ کہاں پہنچے گا بھاگ بھاگ کر؟ تو پیدائش کی خوشی منا رہا ہے حالانکہ تو موت کے قریب ہو رہا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے، سوچنے کا انداز ہے۔ ہم سوچتے ہیں جی اتنی عمر ہوگی، خوشی مناتے ہیں، تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ موت کے اتنے قریب ہو گئے۔ فملاقی ہے، تجھے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، اس سے تیری ملاقات ہو جائے گی۔ اب بارگاہ الہی میں جب پہنچے گا تو دو دھڑوں میں بٹ جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، ان کو ان کا اعمال نامہ، زندگی کا کردار، زندگی بھر کے کاموں کا لکھا ہوا دفتر ان کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ لیکن جنہیں دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اللہ ان کا حساب آسان کر دے گا، ان سے آسان حساب لے گا۔ آسان حساب کیا ہوگا؟ حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ اللہ کریم پوچھیں گے نہیں کہ تو نے یہ کیوں کیا، بتائیں گے کہ تو نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، جا تجھے معاف کیا۔ حضور کے ارشاد میں ملتا ہے کہ جس پر سوال ہو گیا کہ تو نے یہ کیوں کیا، وہ جہنم جائے گا، وہ نہیں بچ سکتا، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے نافرمانی کی۔ تو جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ان کا حساب آسان لیا، ان سے پرسش نہیں کہ کیوں کیا، یہ نہیں کہا جائے گا، چلو تم نے جو کیا کیا، جاؤ ہم نے تمہیں معاف کیا۔ ان کا حساب آسان ہوگا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، تو اپنے گھر والوں کے پاس خوشی خوشی لوٹ جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان چونکہ اس کا قدرتی تخلیق ایسی ہے کہ یہ مل جل کر رہنے پر مجبور ہے، تخلیقی طور پر مدنی و طبع اکیلا نہیں رہ سکتا، اور اس کا جو ماحول ہے، گھر ہے، والدین ہیں، بیوی بچے ہیں، بہن، اگر وہ نیک نہ ہو تو یہ بھی نیک نہیں رہ سکتا، یا پھر یہ نیک ہو تو اس کا اثر ان پر بھی ہوتا ہے، وہ بھی نیک ہو، یا اگر وہ نیک نہ ہو اس پر بھی اثر ہوتا ہے۔
یا سارے نیک ہوتے ہیں یا سارے نیک نہیں، عموماً یہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نیکوں کی اولاد نیک نہیں بھی ہوتی، لیکن اکثریت یہ ہوتی ہے۔ ورنہ تو نوح علیہ السلام نبی تھے، ان کا بیٹا کافروں کے ساتھ غرق ہو گیا، لیکن ایک بیٹا ہی ہوا نا، باقی بیٹے اور باقی خاندان، بیوی اور ایک بیٹا ضائع ہوا، باقی تو بچ گئے۔ لوط علیہ السلام کی صرف اہلیہ گئیں، اولاد بچ گئی، خاندان بچ گیا، ساتھ دے گیا۔ تو اللہ ماشاء اللہ کوئی ایک آدھ چلا بھی جائے تو عمومی وَيَنْقَلَبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، خاندان کے پاس خوش خوش ہے، خاندان بھی نجات میں ہوگا تو خاندان کے پاس خوشی خوشی آئے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ نیکی صرف اپنی ذات کا خیال نہیں رکھنا چاہیے، اپنے ماحول اور خاندان پورے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے پورے خاندان کا خیال رکھے، سب کو نیکی کی تعلیم بھی دے، تلقین بھی کرے، تربیت بھی کرے، اولاد کو صرف یہ نہیں کہ نیکی سکھائے، نیک ماحول بھی میسر کرے، حلال رزق میسر کرے اور نیکی کی تعلیم بھی دے۔ ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہماری تو خیر ہے، بچوں کو نیک ہونا چاہیے۔ بھئی بچے آپ جیسے ہی بنیں گے، آپ کی خیر ہے تو پھر بچوں کی بھی خیر ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم تو جی چاہے کریں، ساری عمر بدکاری کرتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں بچے نیک بن جائیں۔ بھئی کماتے حرام ہو، انہیں کھلاتے حرام ہو، ان کے سامنے رول ماڈل ہو تم خود، تمہارا کردار جو ہے وہ حرام کھا کر تمہارا کردار دیکھ کر ویسے ہی بنیں گے، کیسے نیک ہو جائیں گے؟ بنیاد رزق کے حلال ہے۔ 85% مزاج محققین کے مطابق رزق پر بنتا ہے۔ پانچ 5% والدین کو دیکھ کر بنتا ہے، اور 10% ماحول اسے ڈھالتا ہے جب بندہ اپنی مرضی سے منتخب کرتا ہے۔ تو 85% اگر خراب ہوگا تو 5% یا 10% اسے کیا سدھارے گا؟ بنیادی بات رزق حلال ہے کہ اولاد کو بھی حلال روزی کھلاؤ، دوسروں کا حق مار کر، رشوتیں لے کر، چوری کر کے، غبن کر کے، ڈاکے کر کے، دھوکہ کر کے، پیسے کما کر جی اولاد کی خاطر کر رہے ہیں، اولاد کو تو تباہ کر رہے ہو، ان کے لیے جہنم کا ایندھن بنا رہے ہو، کون سی اولاد کی خدمت کر رہے ہو؟ یعنی اگر اولاد کو آپ حرام کھلا رہے ہیں تو ان کی سوچیں بھی خراب ہوں گی، وہ گناہ میں مبتلا ہوں گے، آخرت کا عذاب جھیلیں گے، یہ اولاد کی کون سی خدمت ہے؟ یہ تو دشمنی ہے اولاد سے بھی، خاندان سے بھی، اگر کوئی سمجھے تو فرمایا وہ خوشی خوشی اپنے خاندان کے پاس لوٹے گا کہ بھئی میرا تو ایسا ہو، بچ گئے ہم، اللہ کا شکر ہے، نجات ہو گئی۔ وَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں پیٹھ پیچھے سے اعمال نامہ دیا جائے گا، بایاں ہاتھ پیچھے مروڑ کر، پیٹھ میں سے گھسیڑ کر، سینے سے آگے نکال کر اعمال نامہ پکڑایا جائے گا۔ یہ عجیب بات ہے، یا اللہ ایسا کیوں؟ فرمایا یہ دنیا میں الٹے کام کرتا تھا، اللہ کا حکم اور ہوتا تھا، یہ کام اور کرتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور ہوتا تھا، یہ کام دوسری طرح سے کرتا۔ تو اب اگر بائیں ہاتھ میں ہی دینا ہے تو سیدھا دے، فرمایا یہ کوئی سیدھے کام کرتا تھا، یہ بھی تو الٹ کرتا تھا، لہذا اس کا ہاتھ پیچھے لے جا کر پیٹھ سے گھسیڑ کر آگے نکال دو اور اسے اعمال نامہ پکڑا دو۔
وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جن کو پیچھے سے نکال کر ہاتھ اعمال نام میں دیے جائیں گے، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، سو وہ تمنا کریں گے کہ تباہی آ جائے، موت آ جائے، فنا ہو جاؤں، مٹی میں مل جاؤں، کاش میں نابود ہو جاؤں، میں مٹ جاؤں، میں رہوں نہیں۔ فرمایا وہاں موت کہاں، مرے گا تو نہیں۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، مرے گا کہاں، جہنم میں پھینکا جائے گا، دوزخ میں داخل ہوگا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ دنیا میں بڑا خوش رہتا تھا اپنے بچوں میں، بڑی گاڑیاں لے لیں، بڑی گاڑ لگ گئی، بڑا محل بن گیا، بڑی گاڑی لو، بڑا گھر بناؤ، حلال سے جائز سے اپنا کماؤ، اللہ حلال دے تو جتنا نعمتیں دے اس کا شکر ہے، نہیں ہے تو پرایا چھین کر مت بناؤ، غریبوں کے خون پر اپنے محل مت بناؤ، یہاں تو مرنے کے بعد مقبرے بھی غریبوں کے خون پر، اور کہتے ہیں یہ سرکاری پیسہ کہاں سے آتا ہے، یہی جو امیر غربا ٹیکس دیتے ہیں۔ تو فرمایا یہ دنیا میں بڑا خوش رہتا تھا بچوں میں، اہلی مسرورا، نوکر چاکر، گاڑیاں موٹر، خدا یاد نہیں، کوئی دین نہیں، کوئی ایمان نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی حلال حرام نہیں، کوئی پاک پلید نہیں، کوئی جائز ناجائز نہیں، اپنی مرضی کرتا، مسرور، اپنی مرضی پہ خوش رہ، جو جی چاہا وہ کریں گے۔ اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اس کا خیال تھا کہ ہمیں لوٹ کر کہاں جانا ہے، ہم نے تو یہی موج میلہ کرنا ہے، زندگی میں عیش کریں گے، مر گئے قصہ ختم ہو گیا، پھر کدھر جائے، تو اسے تو خیال ہی نہیں گزرتا تھا کہ اللہ کے حضور پیش بھی ہونا ہے، تو کہتا تھا کہاں کس نے جانا یار، 4 دن زندگی عیش کر لو، مر گئے قصہ ختم ہو گیا۔ فرمایا ایسا نہیں ہوگا، اس وقت یہ سوچتا تھا کہ مجھے پلٹ کر کہاں جانا ہے۔ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، فرمایا بے شک یقیناً تیرا پالنے والا تجھے دیکھ رہا تھا، وہ ذات کریم جس نے تجھے پیدا کیا ایک ایک ذرے سے، کتنے درجات سے گزار کر تجھے انسانی خلقت عطا کی، عالم امر کی روح عطا کی، اپنے کلام ذاتی سے نوازا، انبیاء مبعوث فرمائے، باتیں کی تو اسے رہنمائی کی، طریقہ بتایا، دنیا تیرے لیے سجا دی، ہر چیز استعمال کر لیکن اس طریقے سے جیسا میں کہتا ہوں، تو نے اس میں بغاوت کر دی، اور تو یہ بھول گیا کہ وہ بنانے والا تیرے ہر خیال کو بھی جان رہا ہے، ہر عمل کو بھی دیکھ رہا ہے، ہر سوچ کو بھی پڑھ رہا ہے، ہر خیال کو بھی جانتا ہے۔ فلا اقسم بالشفق، کہ قسم ہے شفق کی سرخی کی، کیا یہ ڈوبتا ہوا سورج تجھے موت کا پیغام نہیں دیتا؟ کیا یہ شفق کی سرخی اس بات کی گواہ نہیں ہے کہ جو سورج دوپہر پہ تھا اس کا خون ہو گیا ہے؟ جس کی چمک میں آدمی سائے سے باہر نہیں آ سکتا تھا، ایسا لگتا ہے کسی نے اس کی گردن کاٹ دی۔
جہاں غروب ہوا ہے ساری جگہ سرخ ہو گئی ہے. فلا اقسم بالشفق، شفق کو سرخی کو کہتے ہیں جہاں سورج غروب ہوتا ہے تو جو سرخی چھا جاتی ہے. فرمایا کیا وہ اس بات پہ گواہ نہیں ہے کہ ابھرنے والے کو ڈوبنا ہے، چڑھنے والے کو اترنا ہے. مگر شکاری کرے تیاری، بار چرینیا ہرنا. پنجابی شاعر میاں محمد صاحب کہتے ہیں کہ ہرن جنگل میں چوکڑیاں بھر رہا ہوتا ہے سبززاروں میں، اسے پتہ نہیں کہ اس کے پیچھے شکاری بھی نشانہ لے رہا ہے. مگر شکاری کرے تیاری، بار چرینیا ہرنا. جو چڑھیا اس ڈھانا اڑک، جو جمیا اس مرنا. جو جتنی بلندی پہ جاتا ہے اسے آخر گرنا ہے، جو پیدا ہوتا ہے اسے مرنا بھی ہے. فلا اقسم بالشفق، یہ شفق کی سرخی گواہ ہے کہ جنہیں سورج کی طرح چمکنا ہے انہیں غروب بھی ہونا ہے. واللیل وما وسق، یہ رات بھی اس بات پہ گواہ ہے کہ ہر چیز کو لپیٹ میں لے لیتی ہے، ہر چیز چھپ جاتی، سمجھ نہیں آتی کیا تھا کیا نہیں. اسی طرح ساری دنیا فنا کی لپیٹ میں چلی جائے. کل من علیہا فان، تاریک رات چھا جائے گی. والقمر اذا استسقا، اور 14ویں کا چاند پورا ہو جاتا ہے جب چاند تو وہ بتاتا ہے کہ نزا کا وقت آ گیا، اب مجھے گھٹنا ہے، موت کی طرف بڑھنا. ہم خوش ہوتے ہیں نا آج 14ویں ہے، لیکن 15ویں کو تو وہ جوبن نہیں رہتا. ہر رات پھر کمی کی طرف چلی جاتی ہے. جوانی آتی ہے بڑھاپے کی طرف دھکیل جاتی ہے. قدم بقدم آدمی موت کی طرف چلتا رہتا ہے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تمہیں درجہ بدرجہ بڑھنا ہوگا. تمہاری زندگی گواہ ہے. تم اجزائے خاکی تھے، انہیں سل بنایا، انہیں غذا بنایا، دوا بنایا، پھل بنایا، غلہ بنایا، کوئی جانوروں کی غذا بنا، پھر تم نے دودھ پیا یا گوشت کھایا یا گندم بنایا. کہاں کہاں سے گزر تک طبقاً عن طبق، درجہ بدرجہ نطفہ بنا، پھر خون کی پھٹکی بنی، پھر لوتھڑا بنا، پھر ہڈیاں بنی، پھر وجود بنا، پھر اس میں روح آئی، پھر پیدا ہوئے. بچپن تھا، پھر لڑکپن آیا، پھر جوانی آئی، بڑھاپا آیا، موت آ گئی، برزخ آیا، پھر قیامت آ گئی. تب جا کر اپنے گھر پہنچا. درجہ بدرجہ بڑھتے چلے گئے. وہاں بھی اسی طرح کردار کے مطابق درجات ہوں گے. جتنا کما کر لے جاؤ گے جنت میں بھی درجات ہوں گے، اعلیٰ سے اعلیٰ، اعلیٰ سے اعلیٰ، اعلیٰ سے اعلیٰ چلتے چلے جاؤ.
جہنم میں بھی درجات ہوں گے، جتنے گناہ ہوں گے نیچے سے نیچے، نیچے سے نیچے، نیچے سے نیچے چلے جاؤ گے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ تو لوگوں کو کیا ہو گیا، کیوں نہیں ایمان لاتے؟ یہ سارا کچھ سب کے سامنے نہیں ہے، پھر کیوں نہیں اللہ کی بات مانتے، کیوں نبی کی اطاعت نہیں کرتے؟ کیا وجہ کیا ہے، کیا دلیل کیا ہے ان کے پاس نہ ماننے کی؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ۔ جب اللہ کا کلام ان پر پڑھا جاتا ہے تو یہ سر بسجود کیوں نہیں ہو جاتے؟ سر بسجود ہونے سے مراد ہے کلی طور پر تسلیم کر لینا۔ سجدے کی حالت ایسی ہے کہ بندہ سجدے میں جب جاتے اس کا مطلب ہے اب میرے پلے کچھ نہیں، جو کچھ ہے تو جو حکم ہوگا بجا لاؤں۔ احناف کے نزدیک اس آیت پہ سجدہ واجب ہے، پڑھنے والے پر بھی سننے والوں پر بھی، اور یہ تلاوت کے سجدے باوضو قبلہ رو اللہ اکبر کر کے 3 تسبیحات پڑھ کے اللہ اکبر کر کے فارغ ہو جاؤ، یہ سجدہ کرنا ہوتا ہے۔ ایک آیت 10 بار پڑھی جائے، 50 بار پڑھی جائے، ایک ہی سجدہ ہوتا ہے۔ اگر دوسری آ جائے گی پھر 2 سجدے ہو جائیں گے۔ ایک ہی مجلس میں 2 پڑھی جائیں گی، 2 سجدے ہوں گے۔ ایک ہی کو کئی بار دہرایا جائے تو ایک ہی سجدہ ہوگا۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ۔ جب ان کو قرآن جیسی عظیم نعمت، اللہ کا کلام، اس کے احکام، اس کا پیار بھرا مشورہ، اس کی دعوت پہنچاؤ، یہ کتنی کریم دعوت ہے۔ جو کچھ کر چکے ہو آج بس کر دو، کہو یا اللہ میں نے غلط کیا، میں توبہ آئندہ اطاعت کروں گا، سارا معاف کر دوں۔ وہ یہ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں قدم و قدم، لمحہ بہ لمحہ، ہر سانس انہیں موت کے قریب لے جا رہا ہے۔ انہیں سورج کا غروب، چاند کا گھٹنا، رات کا چھا جانا بتا رہا ہے کہ سب ایسا ہوگا۔ اللہ کا نبی انہیں دعوت، پھر ان کا دماغ خراب ہے، کیوں نہیں مانتے؟ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ کفار نے تو حد کر دی، وہ انکار ہی کر دیا، کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے، کمال ہوگی، حد ہوگی، مانتے نہیں مانتے، کمال ہے، حد ہی کر دی انہوں نے۔ وہ کہتے ہو جہنم کی سزائیں بہت زیادہ ہیں، تو یہ بہت زیادتی نہیں ہے؟ وہ اتنے دلائل ہوتے ہوئے پھر کہہ رہے ہم نہیں مانتے۔ واللہ اعلم بما یوعون، اللہ جانتے ہیں کہ ان کے اندر کیا ہے، ان کے پاس نہ ماننے کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ خواہشات نفس کے اسیر ہیں، اندر سے یہ اپنی مرضی پہ جینا چاہتے ہیں، عیش و عشرت کرنا چاہتے ہیں، یہ دنیاوی عیش کے دلداد ہیں، اس پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا ہے۔ بازار کہتے ہیں نہیں جی نہیں، اس بات کی کوئی نہیں، ہم نہیں مانتے، اس کا کوئی ثبوت کیوں مانے، یہ باپ دادا کا نہیں ہے، یہ فلانی ہے، یہ سب ظاہری باتیں ہیں۔ اندر کی بات اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں، اندر یہ صرف خواہش نفس کی پیروی میں عیاشی کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، میرے حبیب انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دیجئے کہ مبارک ہو، تم نے جو انتخاب کیا ہے نا، اللہ تمہیں مبارک کرے، لیکن یہ ہے بڑا دردناک عذاب، ویسے عذاب ہے، پھر اس کے ساتھ علیم بھی اللہ نے لگا دیا، دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد بھی پھر گنجائش رکھی، اور اتنا کر چکے ہو نا، پھر بھی اگر توبہ الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لے آئے، پھر بھی اگر موت سے پہلے ایمان لے آؤ، میں پھر قبول کر لوں گا، یہ سب معاف کر دوں گا۔
وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک کام اپنا عمل سدھار لیا، اتباع کر لیا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا، اطاعت کر لی اللہ کی۔ ایمان کیا ہے؟ الی الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ آگے ایمان کی شرح ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ وعملوا الصالحات، ایمان عمل صالح کا نام ہے، اتباع محمد الرسول کا نام ہے، اطاعت الہی کا نام ایمان ہے۔ لہم اجر غیر ممنون، ان کو جو ہم اجر دیں گے، بدلہ دیں گے، اس کی کوئی حد نہیں ہوگی، کوئی شمار نہیں ہوگا۔ بے پناہ و بے حساب و بے شمار و بے حد انعامات سے نوازے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔